اینا 2 گھنٹے سے اپنی ہونے والی ساس کے ساتھ شادی کے ملبوسات کی خریداری میں مصروف تھی۔ اس ساس کا کہنا تھا کہ انہیں آج کل کے فیشن کی سمجھ نہیں، اس لیے اینا تمام سامان اپنی پسند سے خریدے، کیونکہ پہننا تو اسی کو ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنی ساس کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ ولیمے کے ڈریس سمیت تمام سامان کی خریداری ہو چکی تھی، مگر سب سے خاص چیز تو ابھی لینا باقی تھی، اور وہ تھا اس کا لباس عروسی، یعنی خاص شادی والے دن کا روایتی سرخ لباس۔ اینا نے کئی بوٹیک دیکھیں، مگر کوئی بھی جوڑا دل کو نہ بھایا، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی دکان کے باہر رکی، جہاں کونے میں ٹنگا ہوا ایک سوٹ اس کی نگاہوں میں ٹھہر گیا۔ وہ فوراً اندر گئی اور جیسے ہی لباس قریب سے دیکھا، یوں لگا جیسے کسی شہزادی کا جوڑا ہو۔ کھلتا ہوا اناری سرخ رنگ، باریک سنہری دھاگے کا نفیس کام، گویا ہاتھ سے بنا ہوا ہو، ایک شاہکار۔ دکاندار بولا، ماشاء اللہ بی بی، آپ کی پسند لاجواب ہے۔ یہ مشینی نہیں، ہاتھ کا بنا ہوا ہے، کپڑا بھی شاندار ہے۔ اینا کی نگاہیں دوپٹے پر جم گئیں۔ یہ غرارہ سوٹ تھا، جیسے نوابوں کے خاندان کا انداز ہو۔ دکاندار نے بتایا کہ یہ ایک بڑے نواب صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بنوایا تھا، مگر شادی منسوخ ہو گئی۔ پھر بوٹیک نے یہ ہمیں بیچنے کے لیے دے دیا۔ اینا نے مسکرا کر کہا، بس یہی لباس پسند ہے۔ ساس نے سکون کا سانس لیا اور رقم ادا کر دی۔ دکاندار نے احتیاط سے وہ جوڑا پیک کیا۔ کل اینا کی مایوں تھی اور آج وہ اپنی خوشیوں کے خواب بن رہی تھی۔ کل اس کی مایوں تھی، دوپہر میں سسرال والوں نے دلہن کا سامان سوٹ کیس میں پیک کر کے اس کے گھر بھجوا دیا تاکہ خاندان والوں کو بری دکھائی جا سکے۔ تمام رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ اینا کے چاچو عبد الرحمن صاحب، جو کہ ایک نمازی پرہیزگار انسان تھے، ہر وقت باوضو اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ ان اعمال کی برکت سے انہیں جنات یا ارواح کی موجودگی کا فوری علم ہو جاتا۔ وہ حیدرآباد سے خاص طور پر اس کی شادی میں شریک ہونے آئے تھے۔ بری کے سوٹ کیس لاؤنج میں رکھے تھے۔ عبد الرحمن صاحب کافی تھک چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بھابھی سے چائے کی فرمائش کی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ یکایک انہیں ماحول میں بھاری پن محسوس ہوا۔ صبح تک تو سب ٹھیک تھا، ابھی کیا ہوا؟ وہ خود سے سوال کر رہے تھے۔ وہ کسی خطرناک موجودگی کو محسوس کر رہے تھے، مگر سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ سامنے رکھا ہوا بھورے رنگ کا سوٹ کیس بار بار ان کو متوجہ کر رہا تھا۔ اتنے میں ان کی بھابھی چائے لے آئیں۔ وہ باتیں کرنے اور چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ شام ہو گئی، اینا کو مایوں بٹھا دیا گیا۔ رسوم کی جانے لگیں۔ ڈھولک کی تھاپ پر گھر میں خوشگوار ہنگامہ تھا۔ گھر کی خواتین بری سجانے لگیں۔ سب نے سامان کی تعریف کی، مگر جب وہ سرخ جوڑا رکھا گیا تو سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ہے، کافی قیمتی بھی۔ آئینہ پر خوب سجے گا۔ ایسا لباس تو پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ جملے سب کی زبانوں پر تھے۔ آئینہ ان تعریفوں سے بہت خوش تھی۔ آخر پسند تو اسی کی تھی۔ اس رات کے 3 بج چکے تھے، سب ہلا گلا کر رہے تھے۔ اینا تالیاں بجا کر اپنی کزنز کو داد دے رہی تھی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر خواب کی سی کیفیت تھی۔ اس نے الماری کھولی، سوٹ ہینگر میں تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈال لیا اور تنہا رقص کرنے لگی۔ پھر آئینے کے سامنے ٹھہر گئی اور عجیب سی آواز میں بولی، میں نیلوفر ہوں، یہ لباس میرا ہے اور شہریار بھی۔ یہ کہہ کر چند لمحوں بعد اینا ہوش میں آ گئی۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں کمرے میں کب آئی؟ میں تو لاؤنج میں تھی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگی، یہ دوپٹہ میں نے کیوں اوڑھ لیا؟ استری خراب ہو جائے گی۔ وہ جلدی جلدی دوپٹہ طے کرنے لگی۔ اسے 2 نام یاد آئے، نیلوفر اور شہریار۔ بھلا یہ کون تھے؟ وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ رات کے 4 بجے تھے۔ اس کے بستر کے پاس ایک دلہن کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے، ہوا میں سیدھے، چہرہ بھیانک، اور وہی لباس جو آئینہ کی الماری میں تھا۔ وہ جھکی اور بولی، میں نیلوفر۔ آئینہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی، ایک بھیانک خواب۔ اسے اپنے چاچو کا خیال آیا۔ صرف چاچو ہی میری بات پر یقین کریں گے۔
وہ فوراً ان کے کمرے میں پہنچی اور اپنا خواب سنایا۔ عبد الرحمن صاحب نے خاموشی سے سنا اور چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ انہوں نے وہ سرخ لباس ہاتھ سے چھوا اور فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ انہیں لگا جیسے کوئی وزنی شے ان کے کندھوں سے لپٹ گئی ہو۔ بیٹی، اس سوٹ کو فوراً سوٹ کیس میں پیک کر دو، جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ آئینہ نے فوراً ان کی بات مانی۔ ظہر کی نماز کے بعد عبد الرحمن صاحب نے سورہ جن کا ایک مختصر عمل کیا۔ موکل جن نے القاء کیا کہ رات میں تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ وہ کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 11 بجے انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی، طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کمرے میں بند ہو گئے۔ وظیفہ شروع کیا، کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ اچانک ان پر کچھ خوفناک انکشافات ہوئے۔ انہوں نے تلاوت ختم کی، آنکھیں بند کیں اور لبوں پر استغفر اللہ جاری تھی۔ صبح فجر کے وقت انہوں نے آئینہ اور اس کے والدین کو بلوایا۔ آئینہ چائے لے کر آئی، اس کے چہرے پر بے چینی تھی، وہ حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ عبد الرحمن صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پرسکون لہجے میں بولے، در حقیقت یہ سرخ جوڑا جسے آئینہ کی پسند سے خریدا گیا ہے، اس میں ایک بری روح کا سایہ ہے۔ آئینہ کے والدین چونک گئے، آئینہ کے لب خشک ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہوں نے آہستگی سے بتایا، یہ ایک ایسی لڑکی کا جوڑا ہے جو اپنے ہونے والے شوہر سے بے حد عشق کرتی تھی۔ لڑکی کا نام نیلوفر تھا اور اس کا عشق شہریار۔ یہ جوڑا ان دونوں کی پسند سے بنوایا گیا تھا۔ نیلوفر ہر لمحہ اس دن کا انتظار کرتی تھی جب شہریار بارات لے کر آئے گا اور وہ اسی سرخ لباس میں اس کی زندگی کا حصہ بنے گی۔ عبد الرحمن صاحب کی آواز بھاری ہو گئی، مگر قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ شہریار کے خاندان کی ایک عورت اس سے حسد کرتی تھی۔ اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ نکاح ہوا، مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہوئیں۔ شہریار دلہن کے پاس بیٹھا تھا اور نیلوفر سرخ جوڑے میں چمک رہی تھی، جیسے خوشی کا پیکر ہو۔ اتنے میں ایک ملازمہ چاندی کی تھالی میں دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ یہ رسم تھی کہ نکاح کے بعد دلہے کو دلہن کا جھوٹا دودھ پلایا جاتا۔ کسی نے اس عورت پر توجہ نہ دی، سب خوش تھے۔ نیلوفر کے ہونٹوں سے گلاس لگا دیا گیا۔ چند گھونٹ ہی پینے پائے تھے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس دودھ میں زہر ملا ہوا تھا۔ لمحوں میں نیلوفر کا جگر جلنے لگا، وہ تڑپنے لگی۔ شہریار نے گھبرا کر اسے گود میں لیا۔ نیلوفر، آنکھیں کھولو، مگر وہ اپنے ہی خون میں نہا گئی۔ چند لمحوں بعد اس کا سانس رک گیا۔ رسم، شادی، روشنی، سب سناٹا بن گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ ملازمہ غائب تھی اور نیلوفر کا دوپٹہ، وہی سرخ دوپٹہ، شہریار کے کندھے پر گرا ہوا تھا۔ عبد الرحمن صاحب نے خاموشی سے کہا، اس کی روح اسی لمحے قید ہو گئی، اسی لباس میں، اسی ارمان کے ساتھ۔ اینا کے والدین خوفزدہ تھے، جبکہ اینا کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ رحم اور دکھ کے آثار تھے۔ اسے نیلوفر پر ترس آ رہا تھا۔ کتنی محبت کی، کتنے خواب دیکھے، اور انجام موت کی خاموش گود۔ اینا کے والد نے پوچھا، عبد الرحمن بھائی، اب اس جوڑے کا کیا کریں؟ انہوں نے گہری سانس لی اور بولے، یہ جوڑا کسی محتاج عورت کو دینا ہوگا تاکہ نیلوفر کی روح کو سکون مل سکے۔ سب نے ان کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اینا کی ساس کو ساری بات بتائی گئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، نیلوفر کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور سوٹ اپنے سامنے رکھا۔ چند لمحوں تک کمرے میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ دعائے مغفرت کے بعد وہ جوڑا اٹھا کر باہر نکلے۔ رات کا وقت تھا، گلیاں سنسان، انہیں کوئی بیکارن نظر نہ آئی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک خالی پلاٹ میں ایک عورت بیٹھی دکھائی دی۔ انہوں نے جیب سے چند نوٹ نکالے، جوڑے کے تھیلے میں ڈالے اور اسے تھماتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ تمہارے کام آئے گا۔ پھر وہ تیز قدموں سے واپس پلٹے۔ انہیں لگا جیسے کوئی آوازیں ان کے پیچھے سے آ رہی ہوں، مگر وہ مڑے نہیں۔ رات کو جب وہ سوئے، خواب میں انہوں نے اسی خالی پلاٹ کو دیکھا جہاں ایک حسین دلہن سرخ جوڑے میں کھڑی تھی۔
चेहरे पर सुकून, आंखों में शुक्रगुजारी की रोशनी। वो नीलोफर थी और अब वो मुस्कुरा रही थी। सुबह अब्दुल रहमान साहब जागे, वुजू किया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिए। नीलोफर को आखिरकार उसका जोड़ा और उसका सुकून मिल चुका था।